شب بارات کی رات آتی ہے تو بہت سی خواتین کے دل میں ایک خاموش سا سوال جاگتا ہے کہ اگر میں مخصوص ایام میں ہوں تو کیا میں اس بابرکت رات سے محروم رہ جاؤں گی؟ کیا میں عبادت نہیں کر پاؤں گی؟ کیا میں گنہگار ہوں، بد نصیب ہوں کہ آج کی رات مجھے نصیب نہیں ہوئی؟ تو اگر عبادت کروں بھی تو کون سی عبادت کروں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس غلط فہمی کو دور کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مخصوص ایام میں بھی اللہ کی رحمت سے جڑنے کے کون سے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ سمجھ لینا کہ مخصوص ایام میں عورت اللہ سے دور ہو جاتی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ شب بارات کی رحمت صرف سجدوں تک محدود نہیں، یہ نیت، ذکر اور آنسوں سے بھی ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں جانیے وہ عبادات اور اعمال جو ہر عورت اس مبارک رات میں کر سکتی ہے۔ کیا شب بارات صرف ان کے لیے ہے جو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہ کی رحمت ہر اس دل کے لیے ہے جو سچائی سے اس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ ماں کو رحم، صبر اور قربانی سکھاتا ہے، پھر کیا وہ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا؟ شب بارات کی رات خواتین کے لیے بھی اتنی ہی بابرکت ہے، بس عبادت کا طریقہ مختلف ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان اعمال کی جو مخصوص ایام میں بھی اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اگر آپ مخصوص ایام میں ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر آپ کے لیے ہے، تو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خاتون کے مخصوص ایام چل رہی ہوں وہ شب بارات میں کیسے عبادت کریں؟ یعنی جس عورت کے پیریڈز ڈے چل رہے ہیں، وہ جس عورت کے حیض کے ایام چل رہے ہوں، ناپاکی کے ایام چل رہے ہوں، وہ شب بارات کیسے عبادت کرے؟ شب بارات کیسے گزارے؟ اس رات سے کیسے فائدے اٹھائیں؟ کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب بارات میں اللہ رب العالمین بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان رات میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں، یہ اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ تو جن خواتین کے مخصوص ایام چل رہے ہوں وہ اس رات میں کیسے عبادت کریں، کون سے عمل کریں اور اس رات سے فائدہ اٹھائیں؟ یہاں پر یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ شریعت میں مخصوص ایام والی عورت کو، یعنی جس کے ناپاکی کے ایام چل رہے ہوں، اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، مسجد میں داخل ہونا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اور اسی طرح شریعت کا یہ کہنا ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ شوہر کا ریلیشن قائم کرنا یہ بھی جائز نہیں، یعنی ہم بستری کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی جائز کام ہیں، باقی جتنے بھی نیک کام ہیں، یعنی مثال کے طور پر درود پاک پڑھنا، کلمہ شریف کا ورد کرنا، اور اسی طرح اذان کا جواب دینا، مسنون دعائیں پڑھنا۔ بہت ساری خواتین یہ بھی جاننا چاہتی ہوں گی کہ کیا ہم تسبیح لے کر ذکر کر سکتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، جہاں آپ کو شریعت نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے وہاں پر دیگر کام آپ کر سکتی ہیں، ان کی اجازت ہے۔ اس رات میں آپ وضو کریں اور مصلی بچھائیں اور بیٹھ جائیں اور اپنے رب کا ذکر کریں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بخشش کی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں،
تو بالکل جائز ہے، دعائیں بھی کر سکتی ہیں، دعا بھی کر سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں، ذکر اذکار تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، صبح و شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار اور دیگر کسی قسم کے بھی اذکار عورت حیض و نفاس میں کر سکتی ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اذکار کی مستند کتابوں سے کثرت سے اذکار حفظ کر لیں، جن سے رمضان میں بھی اور ویسے بھی ہمیشہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ بعض اذکار مختصر ہیں مگر اجر و ثواب میں بہت ہی زیادہ ہیں۔ بالکل جائز ہیں، ان چیزوں سے شریعت بالکل منع نہیں کرتی۔ بعض خواتین اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم اتنی ناپاک ہو چکی ہیں کہ اب ہماری زبان پر کوئی کلمہ خیر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ درود پاک پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، استغفار کر کے اپنی رات گزاریں اور اس رات سے فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے بخشش کی دعا کریں اور اپنے بچوں کے لیے رزق کی اور ان کی زندگی کی اور اپنے شوہر کے رزق میں برکت کی دعائیں کریں۔ تو اس طرح آپ یہ رات گزاریں۔ مخصوص ایام اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں بلکہ ایک فطری حالت ہے۔ شب بارات کی رحمت صرف نماز تک محدود نہیں بلکہ نیت، ذکر اور دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے بندوں کو ہر چیز مل سکتی ہے، بیماری سے شفا، فقر سے نجات، مشکل سے چھٹکارا، جنت سے قربت اور جہنم سے رستگاری سب ممکن ہے۔ بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کے اثر سے 313 نہتے مسلمان 1000 کے مسلح کافروں پر غلبہ پا گئے۔ اسی لیے رمضان میں سبھی مسلمانوں کو بے شمول حیضہ و نفسہ بطور خاص دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا میں افضل اوقات کو تلاش کرنا چاہیے، مثلا اللہ کے نزول، آسمان کے وقت، تہائی رات، اذان و اقامت کے درمیان وغیرہ۔ اس کے علاوہ استغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ بحالت حیض و نفاس استغفار کو کثرت سے لازم پکڑا جائے، اس کا بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں میں برکت دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، حتیٰ کہ مالداری بھی نصیب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ توبہ یہ ہے کہ بندہ شرمندہ ہو کر رب سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ شب بارات ایک سنہرا موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنے جرم کا رب العالمین کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے اور آئندہ اس سے بچنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بنی آدم گنہگار ہے اور سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اس مبارک دن میں حیضہ و نفسہ اپنے مال سے غرباء و مساکین کو صدقہ دے سکتی ہیں۔ اپنے پاس سے مال نہ ہو تو شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے صدقہ دینے میں دونوں کو ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سب خواتین کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اگر آج آپ سجدے میں نہیں تو بھی آپ اللہ کی نظر میں کم نہیں۔ شب بارات کی رات ہر اس دل کے لیے ہے جو رب سے جڑا ہو۔ اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے کہ وہ ہمارے حال سے خوب واقف ہے۔ رب وہ ہے جو نیت کو دیکھتا ہے، حالت کو نہیں۔ مخصوص ایام میں بھی اللہ کی رحمت دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے، بس اسے قبول کر لیجئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کو بدنی عبادت میں نماز و روزہ منع ہے، مگر قلبی اور لسانی اعمال مثلا ذکر اذکار، دعا و استغفار، صدقہ و خیرات، درس و تدریس اور دینی کتابوں کا مطالعہ جیسے اعمال انجام دینا جائز ہیں۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کریں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔